صلح حدیبیہ کے دو شیروں ابو جندل اور ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ وہ تمام صحابہ لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ تمام صحابہ جانثار تھے اور فرما بردار تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو تمانچہ مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے اور نہ مانے۔ اور ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپس ہوئے۔ حضور نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالی شانہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ حضرت ابو بصیر نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ پھر مجھے کفار کے پنجہ میں بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور کہا کہ انشاءاللہ عن قریب تمہارے لیے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار، تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکال کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار صحابی کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی پر ہی اس کا تجربہ کر دیا، اسے مار ڈالا۔ دوسرے ساتھی نے جب یہ دیکھا کہ ایک کو تو نمٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، تو وہ بھاگا اور مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں، مجھے واپس کر دیا آپ نے، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا اب نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔
وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وہ بھی چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص پھر مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند دنوں کے بعد یہ ایک مختصر سی جماعت بن گئی اور جنگل میں رہنے لگی، جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام اور نہ ہی باغات اور آبادیاں تھیں۔ اسی لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے ان کا راستہ انہوں نے بند کر دیا۔ اب جو بھی قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ محترم دوستو، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کو تو مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استقامت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر استقامت نہ ہو تو انسان بہت جلد حالات کا شکار ہو کر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے ایمان پر استقامت سے ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔